لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز حاضرین، ہر قسم کی تعریف، بڑائی، بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہیں، اور درود و سلام ہو نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی مخلوق میں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے برتر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلیٰ کوئی نہیں۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے برتر ہیں، تو آپ کی زندگی بھی ویسی ہے، اور آپ کی زندگی کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے نمونہ قرار دیا اور کہا: لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر۔ جو لوگ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ سے ملاقات کی اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، انہیں چاہیے کہ اپنی زندگی کو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی تمام مخلوقات میں بشمول انبیاء کے سب سے معنی خیز، سب سے اعلیٰ اور افضل اگر کسی کی زندگی ہے تو وہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، جس کا ایک ایک لمحہ کسی نصیحت سے خالی نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کو اور پوری زندگی کو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے ہم اس بات کی توفیق مانگتے ہیں۔ حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے غزوہ احزاب کا تذکرہ ہم نے آپ کے سامنے کیا، مسلسل کئی خطبے اس سلسلے میں ہم نے سنے، بالکل منصوص باتیں سورہ احزاب کی روشنی میں اور بخاری و مسلم کی روایات کی روشنی میں۔ غزوہ احزاب کے فوراً بعد ہی غزوہ بنو قریظہ کا تذکرہ پچھلے خطبے میں آپ نے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہتھیار اتار کر غسل فرمانے جا رہے تھے کہ وہ جبرائیل امین تشریف لائے اور کہا کہ ابھی کام پورا نہیں ہوا ہے، ابھی ہم نے ہتھیار نہیں نکالے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نکلیے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا الی عین، کہاں نکلنا ہے؟ اور حضرت جبرائیل نے بنو قریظہ کی بستی کی طرف اشارہ کیا، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنن فانن تمام صحابہ اکرام کو اکٹھا کر کے سب کو بنی قریظہ کی طرف جلدی سے کوچ کرنے کا حکم دیا، اتنی جلدی کہ راستے میں عصر کی نماز اللہ کے نبی نے کہا کہ سب لوگ
وہیں پر جا کر اثر لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سلسلے میں تفصیلی باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ پھر گئے 3000 کے قریب صحابہ کرام گئے اور انہوں نے بنی قریظہ کے قلعوں کا محاصرہ کیا۔ اب یہاں سے انشاءاللہ آگے کی باتیں آپ کے سامنے بتانے کی میں کوشش کروں گا۔ اس سلسلے میں بھی صحیح بخاری کے اندر روایات موجود ہیں، صحیح مسلم کے اندر بھی روایات موجود ہیں۔ بالکل یہ پورا معاملہ منصوص معاملہ ہے، یعنی احادیث سے مزین ہے۔ اب یہ لوگ جب انہوں نے اتنی بڑی کارستانی کی تھی تو اب ان کو معلوم تھا کہ مسلمان اب ان کے پیچھے آنے والے ہیں۔ اب آ گئے، جب مسلمانوں نے محاصرہ کیا تو اندر کا جو معاملہ ہو گیا، بہت زیادہ یہ لوگ خوف زدہ ہوئے، اور خوف زدہ بھی کیوں ہوئے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں میں خوف ڈال دیا۔ اب ان کا جو کیپٹن تھا، ان کا جو سردار تھا، جس کا نام تھا کعب بن اسد، اس سے پہلے اس کا تذکرہ آپ نے سنا ہے، اسی نے ان کی نیا ڈبوئی ہے۔ کعب بن اسد یہ ان کے سامنے گیا، جا کر کہا کہ یہ لوگ تو آ چکے ہیں، مسلمان تو آپ آ چکے ہیں، اب تمہارے سامنے میں 3 تجاویز پیش کرتا ہوں۔ 3 تجاویز یہ ہیں۔ سب سے پہلی تجویز تمہارے سامنے یہ ہے کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہو جانا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اختیار کر لینا، اسلام قبول کر لینا، اور مجھے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، کیونکہ ہم نے اور آپ نے ایک ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہماری کتابوں میں پایا ہے، اسی لیے جائیں اور سب کے سب جو ہے ایک ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہو جائیں، اس بات کی امید ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اور ہمیں بخش دیں۔ پہلا آپشن۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ تم سب اپنے آل و اولاد کو، اپنی بیوی بچوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کرو، پہلے اپنے ہاتھ سے قتل کرو اور مسلمانوں کے اوپر حملہ بول دو، مسلمانوں کے اوپر دھاوا بول دو، پھر دیکھا جائے گا یا تو فتح ہوگی یا شکست ہوگی۔ یہ دوسرا آپشن ہے۔ تیسرا آپشن یہ ہے، اگر تم یہ دونوں آپشنز کو ریجیکٹ کرتے ہو تو تیسرا آپشن یہ رہے گا ہمارے سامنے کہ مسلمان یہودیوں کے بارے میں یہ جانتے ہیں کہ ہمارا سب سے مقدس ترین دن سنیچر ہے، سنیچر کے دن ہم کوئی قتل و غارت، جنگ و جدل کچھ نہیں کرتے ہیں، مسلمان اس بات سے بے خبر ہوں گے، سنیچر کے دن بے خوف ہوں گے، اچانک سنیچر کے دن ہی ہم ان کے اوپر حملہ کریں گے اور مسلمانوں کو ہرانے کی، مسلمانوں کو شکست سے دوچار کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ 3 آپشنز ہمارے پاس ہیں۔ تو کعب بن اشرف کی باتیں ویسے بھی بہت ہو چکی تھیں، انہوں نے کہا کہ ہم تیری کسی بھی تجویز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، نہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اختیار کریں گے۔ یعنی یہ لوگ یہودی تھے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اڈیل قوم ہے، انہیں معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، قرآن کہتا ہے کہ یہ نبی کو ایسے ہی پہچانتے تھے کہ یہ نبی ہیں، جس طرح سے ایک باپ اپنے بچے کو پہچانتا ہے کہ میرا بیٹا ہے، جس طرح سے باپ اپنے بچے کو پہچانتا ہے کہ میرا بچہ ہے، اسی طرح سے یہ اہل کتاب نبی کے نبی ہونے پر کسی قسم کے شک میں مبتلا نہیں تھے۔ یعنی ان کی انا آڑے آتی تھی نبی کی بڑائی کو قبول کرنے میں، نبی کے ماتحت آنے میں۔ یہ یہود جو اپنے آپ کو برتر سمجھتے تھے، یہ ان کے آڑے آتا تھا، ورنہ نبی کے نبی ہونے پر انہیں شک نہیں تھا، یہ معاملہ تھا، اسی لیے پہلے آپشن کو انہوں نے ریجیکٹ کیا۔ دوسرا یہ کہ مسلمانوں کے اوپر اپنے بیوی بچوں کو قتل کر کے مسلمانوں کے اوپر دھاوا بولیں۔ انہیں یہ بات معلوم تھی کہ مسلمان 3000 کا لشکر لے کر اب آ چکے ہیں اور ہمارے اوپر آگ بگولا ہیں، اور یہ 313 لوگ تھے جنہوں نے مسلمان مشرکین کے دانت کھٹے کر دیے تھے۔ یہ قوم 3000 ہو کر ہمارے سے کیا ہارنے والی ہے، یہ بھی بات کلیئر تھا۔ اور جس طرح کے غیظ و غضب کا مسلمان اس وقت شکار ہیں، جیسا غصہ مسلمانوں کو ہمارے اوپر ہے، ہمارے جیتنے کا کوئی چانس نہیں بنتا، انہیں معلوم تھا۔ دوسرے آپشن کو بھی ریجیکٹ کیا۔ تیسرا یہ کہ سنیچر کے دن ان کے اوپر ان ایکسپیکٹڈلی حملہ کریں، تو انہوں نے کہا کہ سنیچر کے دن کی حرمت کو ہم پامال نہیں کر سکتے۔ یہ تینوں آپشنز کو کعب بن اسد کے انہوں نے ریجیکٹ کیا۔ جیسے ہی ریجیکٹ کیا، اس نے کہا کہ اب تم جو چاہے کرو۔ وہ دستبردار ہو گیا، ان کے معاملے سے دستبردار ہو کر پیچھے ہٹ گئے۔ ادھر اللہ رب العالمین نے بھی قرآن مجید کے اندر کہا ہے، سورہ احزاب کی آیتیں ہیں کہ اللہ رب العالمین نے وَأَنزَلَ الَّذِينَ مِنْ، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ، جو لوگ کافروں کی دوستی اختیار کر چکے تھے، اللہ رب العالمین نے قَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرَّعْبَ، ان کے دلوں کو اللہ رب العالمین نے رعب سے بھر دیا۔ ایسا نہیں تھا کہ بنی قریظہ کے قلعے کمزور تھے، ان کے قلعے کافی مضبوط تھے، بہت مضبوط قلعے تھے،
اور اندر بہت سارا ساز و سامان تھا، اندر بہت سارا کھانا تھا، اور اندر کافی مقدار میں کنویں بھی تھے، پانی بھی تھا ان کے پاس، پانی بھی تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ پانی بالکل نہیں ہے، پانی لینے کے لیے باہر قلعے کے باہر آنا پڑے گا، ایسا نہیں ہے۔ ان کے اندر ان کے پاس پانی بھی تھا، کھانا بھی تھا، سب کچھ تھا ان کے پاس۔ لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا قذف فی قلوبہم الرعب فریقا تقتلون وتأسرون فریقا۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کو ایسے رعب سے بھر دیا کہ مسلمانوں کے نام سے تھرانے لگے، مسلمانوں کے نام سے ڈرنے لگے، جبکہ ان کے قلعے بھی مضبوط تھے، ان کے قلعے بھی مضبوط تھے، اشیاء خرد و نوش کی کوئی کمی نہیں تھی، پانی کی کوئی کمی نہیں تھی، کھانے کی کوئی کمی نہیں تھی، اموال کی کوئی کمی نہیں تھی، افراد کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کو مسلمانوں کے رعب سے بھر دیا۔ یاد رکھیں میرے بھائیوں، یہ مسلمانوں کا رعب تھا جو بڑے سے بڑے لشکروں کو مسلمانوں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ آج مسلمان اتنی بڑی تعداد میں ہیں لیکن مسلمانوں کا رعب دشمن کے دل میں نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ وہ عمل اختیار کریں، وہ تقوی شعار زندگی اختیار کریں، اور وہ ایمان اختیار کریں، اور ان عقائد کے ہم حامل ہو جائیں جن کے ہمارے اسلاف حامل تھے۔ تو کسی قوم کو مسلمانوں کے خلاف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی ہمت نہیں ہوگی، اس بات کو یاد رکھا جائے۔ ہم لوگ بہت سارے لوگ ہیں یہ سب گھسی پٹی باتیں آپ لوگ چھوڑیے، اب کیا کرنا ہے بتائیے، اب کیا کرنا بتائیے، کس طرح کا احتجاج ہو، کس طرح کا یہ ہو، کس طرح کا وہ ہو، مسلمانوں کے اتحاد کا معاملہ کیسا، یہ کیسا وہ کیسا۔ ٹھیک ہے، یہ تمام چیزیں اپنی جگہ ہیں، یہ کریں گے، لیکن ہم یہ بات چھوڑیں گے نہیں، یہ بات نہیں چھوڑیں گے کہ مسلمانوں کے عقائد ویسے ہوں جیسے اسلاف کے تھے، مسلمانوں کا ایمان ویسا ہو جیسے اسلاف کا تھا، مسلمانوں کا اعمال ویسے ہوں جیسے اسلاف کے تھے، مسلمانوں کی تقوی شعاری، مسلمانوں کی حلال و حرام کی تمیز ویسی ہو جیسے اسلاف کی تھی۔ اگر ہوگی تو ان تمام معاملات کی کوئی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ بھی کریں گے انشاءاللہ، اسباب کے طور پر اسے اختیار کیا جائے گا، لیکن اصل کو نہیں چھوڑا جائے گا، اصل کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ اس کا سیمپل یہی ہے، یہ جو جمعہ کی آج بھیڑ ہے، یہ جو جمعہ کی ابھی اور لوگ آئیں گے، اور جمعہ کی 2 رکعت جب ہم نماز پڑھیں گے جو مسجد بھرے گی، اور باقی کے لوگ پیچھے بھی جائیں گے، بعض لوگوں کو مسجد میں جگہ بھی نہیں ملے گی۔ یہ فجر کی نماز کے دن جس دن منظر ملے گا، جس دن یہ منظر فجر کی نماز میں دیکھنے کو ملے گا، کسی احتجاج کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، کسی پروٹیسٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ ہاں جس دن شرک کے اڈے جہاں غیر اللہ کو اللہ کے علاوہ پکارا جاتا ہے وہ خالی ہو کر ویران ہو جائیں گے اور مکڑیاں وہاں اپنا جالا بنائیں گی، اس دن مسلمانوں کو کسی پروٹیسٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ اصل ہے، یہ اصل ہے، یہ اپنی جگہ اصل یہ رہے گا، اور یہ ہم بولتے رہیں گے۔ ہاں اس کے ساتھ ساتھ امت کے ساتھ ہم ہیں، امت کے ساتھ ہم ہیں، جو لوگ تمام مسلمان اور مسلمانوں کے اکابرین اور مسلمانوں کا جو ایک پلیٹ فارم جو ہے، متحدہ پلیٹ فارم، وہ جو لوگ جو حکم دیں گے اور جو مشورے کے طور پر جو کام کریں گے اس کے ساتھ مسلمان ہیں، لیکن اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ کام ہوا 313 کافی ہیں۔ کتنے کافی ہیں؟ 313 تھے، لرزتا تھا زمانہ، ہیں آج کروڑوں بھی تو غلامی کے حوالے۔ یہ ہمارا معاملہ ہے۔ خیر واپس آتے ہیں، اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کا رعب ڈال دیا تھا ان کے اندر، مسلمانوں کا رعب ڈال دیا۔ اب وہ لوگ سرنڈر کرنا چاہ رہے ہیں، سرنڈر کرنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پیغام بھجوایا، بنی قریظہ کے لوگوں نے پیغام بھجوایا اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے حلیفوں میں سے، انصار میں سے ہمارے حلیف ہیں۔ حلیف کا مطلب ان لوگوں کے معاہدے ہوا کرتے تھے، جس طرح سے قبیلے بنو قینقاع کا اور قبیلے بنو نذیر کا معاہدہ خزرج سے تھا، یعنی انصار کے 2 قبیلے ہیں۔ آپ کو میں ذرا تیزی سے باتیں بتا رہا ہوں، آج کے خطبے میں بہت ساری باتیں ہیں۔ تو جس طرح سے بنو نذیر اور بنو قینقاع کا معاہدہ کس کے ساتھ تھا؟ خزرج سے تھا، یعنی انصار کے 2 قبیلے ہیں۔ اسی طرح سے اوس جو ہے کس کے حلیف تھے؟ بنی قریظہ کے تھے۔ تو یہ لوگ چاہتے تھے کہ آپ ہمارے حلیفوں میں سے، جن لوگوں کے ساتھ ہم پلے ہیں، بڑے ہیں، جن لوگوں کے ساتھ ہم نے زندگی گزاری ہے، وہ مسلمان ہو چکے ہیں، اوس میں سے آپ ہمارے لیے کسی کو بھیج دیں، ہمارے حلیفوں میں سے کسی کو بھیج دیں تاکہ ہم ان سے مشورہ کریں کہ ہم کیا کریں، کیا کریں۔ اس مشورے کے لیے آپ کسی کو بھیج دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو لبابہ کو بھیجا، جو اوس سے تھے۔ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے پاس بھیجا، قبیلے بنو قریظہ کے پاس۔ یہ ان سے مشورہ، سرنڈر کرنے سے پہلے مشورہ کرنا چاہتے ہیں، کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلعے میں داخل ہوئے بنی قریظہ کے،
منظر کیسا تھا، خوف کیسا طاری تھا. پہلے تو کارستانی انہوں نے کی ہے. کتنی بڑی کارستانی کی ہے آپ کو معلوم ہے؟ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا پورا پروگرام ان لوگوں نے بنا دیا تھا، وہ ہو گیا. اب جو ان کا معاملہ ہے، خوف اور ہراس کے ایسے شکار ہو گئے ہیں، بہت زیادہ خوف میں شکار ہیں. جیسے ہی حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوتے ہیں، آ کر لوگ ان کے قدموں میں گر جاتے ہیں. پورے بنی قریظہ کے بڑے بڑے سردار جو اپنی سرداری کا ڈنکا بجاتے تھے، کسی کے سامنے جھکتے نہیں تھے، آ کر حضرت ابو لبابہ کے سامنے گر پڑتے ہیں. عورتیں آ گئیں، بچے آ گئے، بلکتے ہوئے بچے آئے، عورتیں آئیں. یہ سب لوگ آ کر حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے، آپ ہمیں مشورہ دیں ایسی صورت میں ہم کیا کریں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا پورا لشکر آ کر ہمارے دروازے پر کھڑا ہو چکا ہے، 3000 کی زیادہ تعداد ہے، اور مسلمان بنی قریظہ کو لے کر کیسے جذبات کے اس وقت شکار ہیں ہم جانتے ہیں. آپ ہمیں مشورہ دیں. ہم لوگ چاہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرنڈر کریں، ہم اپنے آپ کو ان کے سپرد کر دیں، ہم اپنے آپ کو ان کے سپرد. آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ ہمیں مشورہ دیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ ہمیں مشورہ دیں. رقت انگیز منظر تھا یہ بہت زیادہ. ادھر عورتیں رو رہی ہیں، مرد رو رہے ہیں، بچے رو رہے ہیں. حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حلیف ہیں، آپ بتائیں ہم ابھی سرنڈر آپ ہمیں بتائیں ہم سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ ہمیں بتائیں کہ ہم سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ بس ہاں کہہ دیں ہم سرنڈر کر دیں گے. حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اس منظر کو دیکھ کر رقت انگیزی کی حالت میں جذباتی ہو گئے، اور بس اپنے ہاتھ سے اتنا اشارہ کر دیا، صرف یہ ہاتھ لے کر اتنا اشارہ کر دیا حضرت ابو لبابہ نے، سرنڈر کرو گے تو ختم ہے تمہارا معاملہ، اگر تم سرنڈر ہو جاؤ گے. تو حضرت ابو لبابہ نے اتنا کیا، اس کے اگلے ہی پل اتنے زیادہ پشیمان ہوئے کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کر دی. بہت پریشان ہو گئے، بہت پشیمان ہو گئے، یہ میں نے کیا کر دیا. مسلمانوں کا جو غصہ تھا گویا کہ سامنے ظاہر کر دیا. اگر یہ سرنڈر کریں گے تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے، گویا کہ اشارتاً بیان کر دیا بنی قریظہ کے لوگوں کو. اگر تم سرنڈر کرو گے، کیا ہم سرنڈر کریں، کیا ہم سرنڈر کریں؟ وہ پوچھ رہے تھے کیا ہم اپنے آپ کو سپرد کریں. حضرت ابو لبابہ نے بس اتنا کہا، اتنا اپنے ہاتھ سے اپنی حلق کی طرف اشارہ کیا، یعنی سرنڈر کرو گے تو بچو گے نہیں. اتنا اشارہ کیا، کچھ زبان سے کہا بھی نہیں. اور ایک مومن بڑا حساس ہوتا ہے، بہت حساس. نفس لوامہ جو ہوتا ہے نا، کوستا ہے، کوستا. ذرا سی بھی چھوٹی سی بھی غلطی، اور صحابہ تو بڑے لوگ تھے، ان کی زندگیوں میں غلطیوں کی گنجائش نہیں تھی. اتنا سا انہوں نے جب کیا، بہت پشیمان ہوئے. اتنا کہہ کے وہاں سے دوڑ کر سیدھا مسجد نبوی بھاگ گئے. دوڑ کر مسجد نبوی کو گئے، مسجد نبوی کے ستون سے اپنے آپ کو باندھ لیا، اپنے آپ کو باندھ لیا، اور کہا جب تک اللہ اور اس کے رسول میرے حق میں فیصلہ نہیں کرتے میں ایسے نہیں نکلوں گا. میں نے بہت بڑی خیانت کر دی ہے، بہت بڑی خیانت میں نے کر دی ہے. یہ کہہ کر اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون سے انہوں نے باندھ لیا. ادھر نبی کو اس بات کی خبر ملی کہ ابو لبابہ سے اس طرح کی غلطی ہوئی، اور اس غلطی کے پشیمانی میں مسجد نبوی کو جا کر انہوں نے ستون سے اپنے آپ کو باندھ لیا ہے. اور انہوں نے کہا، اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر وہ میرے پاس آتے تو شاید میں انہیں معاف کر دیتا، لیکن اب جب انہوں نے اپنے معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کے سپرد کر دیا ہے تو میں اللہ کے حکم کا انتظار کروں گا، اور انہیں جا کر کوئی نہ کھولے. ان کے ستون سے جو انہوں نے اپنے آپ کو بند لیا ہے وہ نہ کھولے، تو وہ وہیں پر رہے. ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ معاملہ ہوا. اب ادھر کیا ہوتا ہے، یہ تو حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ بڑا سنگین ہو گیا ہے، رونے دھونے کا معاملہ ہو گیا ہے. کیا معاملہ، کیسے کیا کیا جائے، معاملہ سنگین ہو گیا ہے. بنی قریظہ، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا وَأَوْرَثَهُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا. قرآن کہتا ہے. خیر، ان آیت کی ترجمہ کرنے سے پہلے کیا ہوتا ہے، معاملہ کیسا؟ تو یہاں پر اوس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں. اس سے پہلے یہ معاملہ ہوتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، ابو لبابہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں قتل کر دیا جائے گا، لیکن ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. نہ ہم مسلمانوں کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں، نہ ہم ان کے دین میں داخل ہو سکتے ہیں، نہ اپنے عورتوں اور بچوں کو قتل کر کے یا پھر سنیچر کے دن ان کے اوپر دھاوا بول سکتے ہیں. ہمارے پاس اگر دیکھا جائے ان 4 آپشنز میں ابھی بھی جس آپشن کے اوپر ہم عمل کر سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم سرنڈر کریں اور ان سے رحم کی امید رکھ سکتے ہیں. اتنا آخر کار انہوں نے مشورے کے بعد یہی فیصلہ کر لیا، ان سے ہم رحم کی امید کے ساتھ سرنڈر کریں گے. دروازہ کھلا قلعے کا، پورے بنی قریظہ کے لوگ باہر آئے.
آ کر اپنے ہتھیاروں اور تلواروں کو اللہ کے نبی کے قدموں میں رکھ کر سرنڈر کر دیا. عورتیں، بچے، مرد سب کے سب آئے، سرنڈر کر دیا. یہ 15-20 دن کا محاصرہ تھا، بس 15-20 دن کا محاصرہ تھا. ایسا روب ان کے دلوں میں مسلمانوں کا آ گیا کہ سب کچھ قلعے میں ہونے کے باوجود، ان کی پوری بستی، ان کے باغات، ان کے کھیت کھلیان اور ان کے کنویں، ان کا پانی، ان کی تجارت سب اندر تھی. اس کے باوجود مسلمانوں کا روب اللہ نے ایسا طاری کر دیا کہ آئے اللہ کے نبی کے قدموں میں اپنی تلواروں کو رکھ کر گھٹنوں کو ٹیک دیا اور کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا معاملہ آپ کی سپرد ہے، آپ ہمارے ساتھ جو معاملہ کرتے ہیں کریں. اس طرح کا معاملہ ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ جتنے مرد ہیں سب کو باندھ دیا جائے، جتنے مرد ہیں سب کو باندھ دیا جائے. جتنے مرد تھے سب کو کس کے ایک طرف باندھ کے پھینک دیا گیا، سب کو باندھ دیا گیا. عورتوں اور بچوں کو الگ رکھ دیا گیا، عورتوں اور بچوں کو الگ کر دیا گیا. یہ پورا معاملہ جو آپ سن رہے ہیں، آپ کے ذہن میں بنی قریظہ کی مکاری ہمیشہ رہے، ٹھیک ہے؟ آپ کے دل میں کبھی کوئی سافٹ کارنر جاگنے نہ پائے. یاد رکھیں یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا اگر منصوبہ کامیاب ہوتا میں اس ممبر پر خطبہ آج 2025 میں نہیں دے رہا ہوتا. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ وہ لوگ ہیں مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے والے لوگ، مسلمانوں کو ختم کر کے مسلمانوں کے دشمنوں کے خلاف سانٹھ گانٹھ کرنے والے لوگ، ٹھیک ہے؟ آپ کے ذہن میں کسی بھی لمحے ان یہود، اور آج بھی یہ لوگ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں آپ کو معلوم ہے، آپ کے ذہن میں ذرا برابر بھی ان کے معاملے میں رحم نہ آنے پائے. ابھی یہ بتا رہا ہوں آگے کے معاملے اس سے بھی خراب ہیں. اسی لیے یہ لوگ، ان کو کس کر باندھ دیا گیا. محمد بن مسلمہ بہت بڑے جنگجو صحابی تھے، آپ ان کے بارے میں جانتے ہیں. کعب بن اشرف کو کاٹ کے 2 ٹکڑے کر دیا تھا. کس نے؟ محمد بن مسلمہ نے. تو یہ ہے محمد بن مسلمہ. تو باندھ دیا گیا، عورتوں اور بچوں کو الگ کر دیا گیا. اب کیا کیا جائے؟ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ بہت ظاہر تھا کہ انہوں نے جو معاملہ مسلمانوں کے لیے سوچ رکھا تھا، مسلمانوں کے لیے انہوں نے جو مستقبل پلان کیا تھا کہ مسلمانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے اور ان کے عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے، غلام بنا لیا جائے، یہی ان کے ساتھ کیا جائے. یہ تو ظاہر تھا. لیکن انصار میں سے قبیلے اوس تھے، اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں. آ کر قبیلے اوس کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح سے بنو قینقاع کا معاملہ ہوا، جس طرح سے بنو نذیر کا معاملہ ہوا، کیا معاملہ ہوا ان کا؟ جلا وطن کر دیا گیا. خیبر میں جا کر وہ لوگ بس گئے، ان کی شرارتیں بڑھ گئیں. جلا وطن کر دیا گیا اور خیبر میں جا کر وہ بس گئے، ان کو نکال دیا گیا. اور وہ لوگ خزرج کے حلیف ہیں. انصار کے 2 قبیلے، خزرج کے وہ لوگ حلیف ہیں. ان کے ساتھ اچھا معاملہ ہوا، ان کے ساتھ رحم کا معاملہ ہوا. انہیں جلا وطن کر کے پھینک دیا گیا اور وہ وہاں پر خیبر میں زندگی گزار رہے ہیں. یہ بنو قریظہ ہمارے حلیف ہیں، ہم اوس ہیں، بنی قریظہ ہمارے حلیف ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہماری خاطر ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کیجیے، آپ ہماری خاطر ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کیجیے. یہ کہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی حکمت والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت، آپ کی دانائی تو آپ جانتے ہیں. قبیلے اوس آئے اور آ کر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان کے حلیف بنی قریظہ کو جو باندھ دیا گیا ہے، اور بہت ممکن ہے، بہت آبویس بھی ہے کہ ان کے ساتھ اب کیا ہونے والا ہے، اس سے پہلے ایک موقع انہوں نے اللہ کے نبی کے پاس پا کر کہا کہ اللہ کے نبی جس طرح سے بنو قینقاع اور بنی نذیر کے ساتھ رحم کا معاملہ ہوا ہے، ان کے ساتھ بھی رحم کا معاملہ کیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اما ترضون ان یکون الحکم، کیا تم یہ نہیں پسند کرو گے ان یکون الحکم، کہ اس پورے معاملے کو میں تم ہی میں سے ایک آدمی کے سپرد کروں، اس پورے فیصلے کو قبیلے اوس کے ہی ایک فرد کے میں سپرد کروں؟ کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہوگے، راضی نہیں ہوگے؟ اس پورے معاملے کو جو تم مجھ سے ریکویسٹ کر رہے ہو، اس پورے معاملے کو کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہوگے کہ میں تم ہی میں سے ایک شخص کے سپرد کروں؟ قبیلے اوس نے کہا کیوں نہیں ہے اللہ کے نبی، وہ کون ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا سعد ابن معاذ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سعد ابن معاذ. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے سیویئرلی انجورڈ ہے، بہت زیادہ بلڈ لاس ہو چکا ہے. آپ نے اس سے پہلے سنا ہے کہ تیر کندھے پر لگائے، کندھے کی رگ سے بہت زیادہ خون جاری ہے، مسجد میں ہیں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے نبی نے کہا کیا تم اس بات کو اما ترضون ان یکون الحکم، کہ تم نہیں پسند کرتے کہ اس پورے معاملے کو میں تمہارے ہی میں سے کسی ایک آدمی کے سپرد اس معاملے کو کر دوں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت ہی معتبر شخصیت اور ایک ایسی شخصیت جس پر لوگ جمع تھے،
بہت بڑے تھے حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میں نے بھی اس سے پہلے ان کی عظمت کے قصے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، اور آگے بھی سنیں گے، اگلا خطبہ حضرت سعد ابن معاذ کے بارے میں ہی سنیں گے آپ۔ تو کہا ٹھیک ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فبعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی سعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا بھیجا۔ سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا بھیجا، بخاری کی حدیث ہے، پوری بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے خچر پر، ایک گھوڑے، اس پر گدھے پر سوار ہیں، گدھے پر سوار ہیں، سعد ابن معاذ کا انتظار کرتے ہوئے صفے باندھ کر اوس کے لوگ کھڑے ہیں۔ سعد ابن معاذ کے اوپر نظریں ٹکی ہیں، یہودیوں کی بھی اوس کی بھی، کہ کیا معاملہ ہوتا ہے، سعد ابن معاذ آخر کیا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ ادھر حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، جیسے ہی دیکھا کہ خچر پر، گدھے پر تشریف لا رہے ہیں، فلما دنا، جیسے ہی وہ قریب ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بخاری کی حدیث ہے، قوموا الی سیدکم، قوموا الی سیدکم، اپنے سردار کے استقبال میں کھڑے ہو جاؤ۔ کس نے کہا؟ اللہ کے نبی نے کہا، بخاری کی حدیث ہے، سعد ابن معاذ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے دیکھیں، اللہ کے نبی نے کہا قوموا الی سیدکم، اپنے سردار کے استقبال میں کھڑے ہو جاؤ۔ تو حضرت سعد ابن، سب لوگ کھڑے ہو گئے۔ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فیصلہ کرتے ہیں وہ اگلا جمعہ انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ یہاں رک کر حدیث کے اس ٹکڑے کو ہم تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ قوموا الی سیدکم، اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ تو ہم نے تو یہ سنا تھا کہ کسی کے آمد پر کھڑے نہیں ہوتے ہیں، کسی کے آنے پر کھڑا نہیں ہونا ہے۔ اس پورے مسئلے کی وضاحت پوری ہونی چاہیے۔ اصل میں کسی کے آنے پر کھڑا نہیں ہونا ہے۔ یہاں تو اللہ کے نبی حضرت سعد ابن معاذ کے لیے لوگوں کو کھڑا کر رہے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ اس معاملے کو پورا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو آدھا مسئلہ معلوم ہے، اللہ کے نبی پسند نہیں کرتے تھے، نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احب ان یتمثل له الناس قیاما فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ لوگ اس کے لیے کھڑے ہوں، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ لوگ اس کے لیے کھڑے ہوں۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ کوئی شخص ہمیں اللہ کے نبی سے زیادہ محبوب نہیں تھا، سیدھی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے زیادہ ہمیں کوئی محبوب نہیں تھا، لیکن اذا رأوہ لم یقوموا، ہم اللہ کے نبی کو جب دیکھتے آتا ہوا تو ہم کھڑے نہیں ہوتے، اسی لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا کہ ہم ان کی آمد پر کھڑے ہوں۔ یہ حدیث ہے، یہ معلوم ہے ہم، ہے نہیں؟ اسی لیے جیسا یہ معلوم ہے ہم اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، مجلسوں میں بیٹھے رہتے ہیں، بزرگ آئے اٹھنے کا نہیں، یہ حدیث ہے، تو بزرگ آئے اٹھنے کا نہیں، بڑے عالم آئے کوئی جگہ نہیں چھوڑنے کا، چھوٹے چھوٹے لوگ بیٹھے، کوئی بڑے عالم تشریف لائے، کوئی بڑے آئے ہمارے، اٹھنے کا نہیں، کی حدیث ہے ہمارے پاس۔ آدھے باتیں معلوم رہتے ہیں ہم، آدھا معاملہ معلوم ہے۔ یاد رہے، ہم تعظیماً نہیں کھڑے ہوں گے، تعظیماً جھکنے کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے، ادباً کھڑے ہوں گے، اکراماً کھڑے ہوں گے، جی، ادب سے، اکرام سے، محبت سے، جی، محبت سے بھی۔ میرے استاد آ گئے، میرے چاچا آ گئے، میرے بڑے ابا آ گئے، میرے ماموں آ گئے، کیوں نہیں کھڑے ہو سکتے؟ بالکل کھڑے ہو سکتے ہیں، جی، بڑی تحقیقی بات کر رہا ہوں، کھڑے ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کس لیے؟ ادب سے، اکرام سے، محبت سے۔ کیا دلیل؟ ایک تو یہ دلیل، قوموا الی سیدکم، کھڑے ہو جاؤ اپنے سردار کے استقبال میں، کھڑے ہو۔ اللہ کے نبی نے، بخاری کی حدیث ہے، اور میرے پاس سارے حدیثوں کا ٹیکسٹ بھی موجود ہوتا ہے، آپ کبھی بھی لے سکتے ہیں۔ تو کھڑے ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ کھڑا ہونا، گردنیں جھکانا، تعظیم کرنا، نعرے لگانا، اور ان کو بھی پسند ہے صاحب کو، ٹھیک ہے، انہوں جو آ رہے ہیں ان کو بہت پسند ہے کھڑے ہونا لوگوں کا، اور ادھر سے نعرے لگا رہے ہیں، اور وہ نعت پڑھی جا رہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر پڑھی گئی، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دا ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع جئت شرفت المدینہ مرحبا یا خیر دا۔ یہ ساری باتیں بہت بھاری نعرے گیرے ہو رہے ہیں، یہ نہیں، سیدھا سیدھا ایک سیدھا سادہ انسان ہے، ان کے دل میں کوئی ایسا جذبہ نہیں ہے کہ لوگ ان کے لیے کھڑے ہوں، ایسوں کے لیے کھڑے ہونے میں کوئی حرج نہیں، ایسوں کے لیے کھڑے ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور محبت میں کسی کے لیے کھڑے ہونے میں کیا دلیل؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، یہ بھی صحیح ادب المفرد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ لوگوں میں حضرت فاطمہ سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا کوئی نہیں تھا، دکھنے میں، بات میں، آواز کا جو انداز تھا نہیں حضرت فاطمہ کا، بالکل اللہ کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا تھا، آواز کی گرج، آواز کا جو ٹیکسچر جو بھی ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا ہی تھا۔ جیسے ہی حضرت فاطمہ آتی تھیں، فقام الیہا، اللہ کے نبی کھڑے ہو جاتے، سبحان اللہ،
فاطمہ جیسے ہی آتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے، فقبلہا، جا کر بوسہ دیتے تھے بیٹی کا. باپ اپنی بیٹی کا بوسہ دے سکتا ہے پیشانی پر وغیرہ. فقبلہا ثم اجلسہا فی مجلسہ، اور حضرت فاطمہ کو لا کر کہاں بٹھاتے تھے معلوم؟ جہاں خود بیٹھتے تھے وہاں بٹھاتے تھے، جہاں خود بیٹھے ہوتے تھے وہاں بٹھاتے تھے. تو خیر اس حدیث میں کیا معلوم ہوا؟ فاطمہ کی فضیلت معلوم ہوئی پہلے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دوسرا کیا معلوم ہوا؟ محبت سے اگر آپ اٹھ رہے ہیں، محبت سے آپ اٹھ رہے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، محبت سے اٹھا جا سکتا ہے. حضرت فاطمہ کے لیے اللہ کے نبی اٹھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی حدیث کا کنٹینیوشن یہ ہے کہ حضرت فاطمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ویسے ہی کرتی ہیں جیسے اللہ کے نبی اپنے گھر میں کرتے. جب اللہ کے نبی فاطمہ کے گھر جاتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر حضرت فاطمہ مچل اٹھتی، کھڑی ہو جاتی اور جا کر اپنے والد کا بوسہ لے لیتی اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں پر بٹھاتی جہاں وہ بیٹھی ہوئی تھی. تو یہ خیر یہ مسئلے کی وضاحت ہے. حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو اللہ کے نبی نے فرمایا قوموا الی سیدکم، اپنے سید کے استقبال میں، اپنے سردار کے استقبال میں. کیا مقام ہوگا سعد ابن معاذ کا، سبحان اللہ. آپ جانتے ہیں سیرت کے اس سے پہلے کے دروس میں ان کی قربانیاں اور دین اسلام کے لیے ان کے کنٹریبیوشنز کو ہم نے سنا ہے. بہت بڑا مقام تھا. حضرت سعد ابن معاذ جیسے ہی قریب ہے سب صحابہ کھڑے ہو گئے، دو صفیں حضرت سعد ابن معاذ آ رہے ہیں، جہاں سے گزر رہے ہیں حضرت سعد ذرا ان کے بارے میں نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا پورا معاملہ آپ کے سپرد کر دیا ہے. بنی قریظہ کے معاملے میں تھوڑا رحم کا معاملہ ہو، بنی قریظہ کے معاملے میں تھوڑا رحم سے کام دیجیے. یہ بول لیتے لوگ چوپیر شیعت بول رہے تھے سعد ابن معاذ کو. کیا فیصلہ لیتے ہیں حضرت سعد ابن معاذ؟ صحیح بخاری کی اسی حدیث کا کنٹینیوشن آنے والی انشاءاللہ خطبے میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. خیر آخر میں اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا.